السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رضوان محمود ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ در حقیقت نواز شریف کا سیاسی قد تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے راشن کے تھیلوں پہ تصویریں لگا کر اور نواز شریف کے نام پہ یادگاری ہاسپٹل بنوا کر انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا نون لیگ نواز شریف کا سیاسی قد دوبارہ بحال کر پائے گی؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رضوان صاحب، کوئی پولیٹیکل آدمی جب یا پولیٹیکل پارٹی جب وہ زوال پذیر ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اور یہی حال شوبز میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ وحید مراد سنتوش صاحب کے بعد، سدھیر صاحب کے بعد، پاکستان میں اگر کسی نے گلیمر دیکھا ہے، پاپولیرٹی دیکھی ہے، چاکلیٹ ہیرو، تو پتہ نہیں کیا کیا عنوان تھے۔ میرا وحید مراد کے ساتھ اچھا میرا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے۔ ان کی بڑی بہنوں کی طرح تھیں ان کی اہلیہ سلما میکر۔ وہ پچھلے دنوں ان کی اللہ ان کی مغفرت کرے، شی واز اے ویری فائن لیڈی۔ مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ لیکن پاکستان کا میگا سٹار جب زوال پذیر ہوا تو پھر واپسی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک ایکٹر تھا اسلم پرویز۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لاہور کے تمام سینماز میں اس کی موویز ریلیز ہوئی، بڑی بڑی پاپولر موویز۔ جب زوال آیا تو وہ جب دوبارہ ری انٹری ہوئی اس کی، اسلم پرویز کی، یہ چیک کر لیں آپ، تو بطور ویلن ہوئی، ہیرو کے طور پہ فارغ ہوا۔ فرق یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا یا اس طرح کے شوبز کا۔ آپ نے اسی طرح اسپورٹس میں آپ دیکھ لیں، ایک ایج ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے جن لوگوں سے زندگی میں، حالانکہ مجھے اسپورٹس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، محمد علی کلے تھے، وہ کیسس کلے ان کا نام تھا، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے اور محمد علی ہو گئے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اسپورٹس کی تاریخ میں ان سے بڑا لیجنڈ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے شوبز ہے، یہ شوبز ہی ہے۔ تو یہ اب اچھا، اور ایک بات میں اور بتاؤں جس میں کرتا بھی ہوں، عجیب بات ہے، حالانکہ میں کوئی نون لیگ کا مداح نہیں ہوں، اس کی لیڈرشپ کا مداح نہیں ہوں، لیکن مریم سے مجھے آئی ڈونٹ نو وائی، شی واز ینگ، اور ایک پیچھے تجربہ، میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نیا کوئی پرفارم، لیکن نہیں۔ اب تھیلوں پہ تصویریں لگا کے یہ نفرت کما رہے ہیں، سمپل۔ اب چونکہ ان کے ارد گرد پہلا دائرہ چمچوں کٹ چکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کے سامنے تو سچ بولتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ کامیاب اور جنرل لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، فلانا۔ یہاں کلچر نہیں ہے۔ اچھا، وہ اب یہ جو تھیلے بٹ رہے ہیں، میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ بھی نیچے لکھ دو ان داتا۔ کیا بھائی جیب سے دے رہے ہو؟ جیب سے بھی دے آدمی، جیب سے اپنی تصویر نہ لگائے، کوئی جنرل آدمی اگر کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، ہمارے ہاں جو تصور ہے اسلام میں کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے، تھوبڑے چھاپ رہے ہیں، تو اس لیے وہ چھوڑے ہاتھ۔ تو سیاسی قد وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ میرا رب آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، خوش رکھے۔ اچھا، بہرحال یہ کہتی ہیں جی الیکشن سے قبل بھارت میں بھی لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے کی تیاریاں۔ اچھا، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کیجریوال گرفتار کو
کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس پر بھی سختیاں کی جا رہی ہیں. حال ہی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملا. اس طرح کے کام کر کے ہم اپنے ملکوں میں انتشار اور افراتفری کو ہوا دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بیٹا کیا کہنا ہے. ہم بیسیکلی تو کون لوگ ہیں؟ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. ورنہ جو سائز ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونی چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی وہ جسے کہتے ہیں دفاعی فورس ہونی چاہیے. نہیں ہے. بدنصیبی ہے اس پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا. میرا ایک دوست ابرار بھٹی کل یعنی جسٹ یسٹرڈے اس کی دوسری برسی تھی، وہ کہا کرتا تھا یہ پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا. ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ہمارا بہت کچھ ملتا جلتا ہے. سو یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ نہیں ہوتا. چور چکار ڈنڈی باز کم تولنے والے جھوٹ بولنے والے ملاوٹ کرنے والے دھوکہ دینے والے، یہ پورے ویسٹ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں. میرے ان لاز وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں. وہاں آپ کسی کو الٹی سیدھی گالی دے دو تو وہ اگنور کر دے گا. آپ اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا. تو ہمارے یہاں یہ نارمل ہے. تو اسی لیے یہ پورے کا پورا خطہ، ادروائز ان کو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے خطے کی جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مستقل چلنی چاہیے، کو ایگزسٹنس ادروائز نو ایگزسٹنس. یہاں خطہ تھا، کیسا وقت نہیں آیا اس خطے پہ. اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے نہ آپ کچھ کر سکتے اور میں کچھ کر سکتا ہوں. جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کہتا رہتا ہوں. آپ کا اور میرا دکھ ایک ہی ہے. تھینک یو.